آپ جس قدر دل دکھتا ہے، پرائم منسٹر کا بیان مناسب الفاظ کا چناؤ نہیں تھا، میں اس پہ کوئی رو رائت نہیں کروں گا. یہ کہنا کہ عورتیں مختصر کپڑے پہنتی ہیں اس لیے ان سے زیادتی ہو جاتی ہے. میں نے آج سے چند روز پہلے اسی پروگرام میں ایک واقعہ بتایا تھا، آج آپ کے ساتھ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ آج سے چند سال پہلے مسجد نبوی میں ایک پاکستانی ملے، نوجوان شخص. ان کی 4 سالہ بیٹی حفصہ نور، مجھے اس وقت نام یاد نہیں تھا، 4 سالہ بیٹی حفصہ نور اسی ظلم، اسی زیادتی کا شاخسانہ بنی. اور وہ آج بھی باپ رول رہا ہے عدالتوں میں، سزا ہوئی ہے، کبھی اپیل لگ جاتی ہے، کبھی وکیل دھکے لگواتا ہے. اس کی پوری زندگی خراب ہو گئی اس فیملی کی. تو یہ طاہرہ حل تو اس کا کوئی ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہے کہ چھوڑ دیں بچوں کو عورتوں کو کہ مرتے رہو، خیر ہے، ٹھیک ہے. مالک صاحب، باتیں بہت ہو چکی، لکھا جا چکا ہے، درختوں کے درخت کٹ گئے اخباروں میں اور الیکٹرانک میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر اتنا کچھ لکھا جا رہا ہے کہ اب انسان بالکل ذہن معوف ہو گیا ہے. کیا کرنا خاص طور چاہیے؟ پر جی میں آ رہی ہوں، میں دو چار آپ کے سامنے تجاویز پیش کرتی ہوں مختصراً. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سو کالڈ اسلامی جمہوریہ پاکستان، سو کالڈ نام نہاد میں کہہ رہی ہوں، اس کے بارے میں کسی اور دن گفتگو کر لیں گے. میں اگر کوئی قانون ہے اور یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے تو پھر قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، جرگوں اور پنچایتوں کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے، پرائیویٹائزیشن آف جسٹس نہیں ہونی چاہیے، جس کو انگریزی زبان میں کمپرومائز اور سیٹلمنٹ کہتے ہیں اور اردو میں راضی نامہ، صلح نامہ، معافی نامہ جیسے خراب ترین، اس سے زیادہ بدترین الفاظ نہیں ہو سکتے قانون کی حکمرانی کی دھجیاں اڑانے کے لیے. کہ میں اگر امیر ہوں تو میں عدل و انصاف کی دھجیاں اڑا کر خرید لوں گا. اس کو بولتے ہیں پرائیویٹائزیشن آف جسٹس. اور میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں اور آج پھر دہراؤں گی، دوسری بات پہ میں آتی ہوں. It is not the severity of punishment, it is the certainty of punishment. یہ نہیں کہ قانون کتنا سخت ہے، لٹکا دو، چوراہے پر لٹکا دو، کسٹریشن کر دو، فلاں کر دو، ڈمکا، فوری انصاف ملنا نہیں. یہ ایک یقین ہونا چاہیے میرے دل اور دماغ اور میرے جسم کے اندر اور میری سوچ میں ایک یقین ہونا چاہیے کہ میں قانون توڑوں گی تو قانون کی گرفت میں آؤں گی اور سزا ہوگی. یہ یقین ہونا چاہیے. It is not the severity of punishment, it is the certainty of punishment. اور تیسری چیز ہمارے یہاں، اور آخری میں اپنی تجویز، مجھے معلوم ہے کہ آپ کا پروگرام آگے بڑھنا ہے، آخری بات یہ ہے کہ آپ کے قانون کے اندر جو کانٹرڈکشنز اور کانفلکٹس ہیں، جو تضادات موجود ہیں اس وقت، ایک طرف آپ کا پی پی سی اور سی آر پی سی چلتا ہے، دوسری طرف آپ کے جرگے اور پنچایتیں چلتے ہیں، تیسری طرف آپ کی فیڈرل شریعت کورٹ چلتا ہے، چوتھی طرف آپ کی صلح نامے اور اے ڈی آر اور آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن قسم کے مصالحتی انجمنیں وغیرہ چلتی ہیں کہ پیسے دے دو اور جی بچ جاؤ گے اور نکل جاؤ گے. یہاں تو ایک اور بھی ایک کمپلیکیٹنگ فیکٹر آ گیا کہ وہ شخص جس نے کس صفاقانہ اور بے ایمانہ اور بربریت کے ساتھ ایک عورت کو قتل کیا اور اس کے ساتھ پھر جو اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا، وہ نہ کوئی ریمورس دکھا رہا ہے، نہ کوئی شرمساری ہے، نہ کوئی خفت ہے، نہ کوئی ریگریٹ ہے، نہ شیم ہے. وہ بار بار بہت زیادہ اپنے باپ کے اور اپنی ماں کے خاندانوں کی عمارت پر، اپنی دولت پر جس طرح وہ گھمنڈ میں ہے. میں تو امریکی شہری ہوں، انگریزی بول رہا ہے، 1.5 سال باہر رہ کر آیا اپنی پوری 28 سالہ زندگی میں یہ آدمی، اور صرف انگریزی بولتا ہے.